قیامت آنی ہے، مجھے پتہ ہے، قیامت کے آثار بھی ظاہر ہونے، لوگوں کی بدعمالیاں، مگر ایمان والے کا ایمان چٹان سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ درخت کبھی کبھی آندھی تیز آئے نا تو ہل جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ چٹان، مضبوط چٹان، آندھی آئے طوفان آئے وہ اپنی جگہ سے ہٹتی ایسے مستقل۔ کچھ ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف، نبی کا عشق، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی۔ وقت آ رہا ہے آپ کے امتحان کا، کیونکہ حکمرانوں کو شوق ہے اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنے کا۔ ان سے مدد نہیں ملے گی، ٹیکنالوجی نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا تو کاروبار نہیں ہوگا، ملک نہیں چلے گا۔ حضرت عمر نے 10 سال مدینہ چلا کے دکھایا، 44 ملک فتح کر کے دکھائے، کہاں سے ایڈ لی تھی انہوں نے؟ جب سے تم نے غیروں سے یہ ناطے جوڑے نا، اس وقت سے فساد آیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ملک چلے گا؟ سود کا کاروبار تم کرو، اچھا جی کیا ہے، لوگوں ٹیکس دو، تم کھاتے رہو، تم مزے اڑاتے رہو، لوگ ٹیکس دیں۔ اور وہ جن کو میلاد شریف کے موقع پر غریب کی بیٹی بہت یاد آتی ہے، ہم میلاد منائیں تو کہتے ہیں اس پیسے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، غریب کی مدد کر دو۔ ان کو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ایک جلسہ ہوتا ہے ایک سیاسی پارٹی کا، کروڑوں روپے لگتے ہیں، اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ لاکھوں ڈالر لگا کر امریکہ میں جلسہ کیا گیا ہے، کیا کہا اس میں؟ گالیاں ہی دی ہیں نا، اپنے دشمنوں کو، مخالفوں کو گالیاں ہی دی ہیں، لاکھوں ڈالر اس پہ لگا دیے، اس وقت غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آئی؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والو، یہ بتاؤ، اللہ نہیں چاہے گا کوئی تمہاری مدد کرے گا؟ اونچی۔ اور اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کر سکتا ہے؟ اونچی۔ تو یہ غیروں سے توقعات لگانی، غیروں سے سب کچھ ان کو سمجھ لینا، سن لو، جس دن سچے مسلمان بن جاؤ گے غیبی مدد ہوگی، لیکن سچے مسلمان بنو گے تب۔ اب ایک بات لازمی بات ہے، ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی حکومت کا آدمی تو بیٹھا ہی ہوتا ہے نا رپورٹ دینے کے لیے، اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ورنہ یہ ریکارڈنگ سنی جا رہی ہے دنیا کو، پیغام پہنچے تو اچھی بات ہے۔ جو بات کہہ رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، قرآن میرے سامنے ہے، قرآن حدیث کی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ ان حکمرانوں سے، سیاستکاروں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کسی بھول میں نہ رہنا۔ اللہ نے فرما دیا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، قرآن نے کہہ دیا، تم لاکھ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا لو، لاکھ ان کے ساتھ جناب بچھ جاؤ ان کو، اور سمجھو کہ نہیں وہ تمہیں مل گئے، فوٹو کھچا لی، بیگم کے ساتھ بھی کھچا لی، دوسروں کے ساتھ بھی کھچا لی، ہیں تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا پتہ نہیں تم کیا ہو گئے۔ سنو، قرآن حدیث کی بات غلط نہیں ہے، اور جو قرآن حدیث نے کہا وہ ہونا ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا کوئی بھروسہ، اور یہ تمہارے دوست کیسے ہیں، تمہارے پاس 70 سال کا ریکارڈ ہے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تم خود کہتے رہے ہو کہ تمہیں کرائے کی بندوق کی طرح استعمال کیا گیا، خود کہتے رہے ہو۔ آج پھر ایمان کے امتحان کا وقت ہے۔ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں دین اور وطن کی بات کر رہا ہوں۔ اس وطن کے لیے ہمارے بڑوں نے خون دیا، قربانیاں دی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں،
ایسے نہیں مل گیا یہ 27 رمضان کو ملا، شب قدر میں ملا تو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اور اس میں قرآن کا ہی نظام چلے گا، نبی کا نظام چلے گا۔ کوئی غلط پالیسی تمہاری جتنا مرضی زور لگا لو چل سکتی نہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ نہیں فوج سے زبردستی کروائیں گے، کوئی فورس سے کروائیں گے، نہ، دین کے خلاف کرنے والا رسوا ہوگا، رسوا ہوگا، رسوا ہوگا۔ کبھی چاند میں دخل دیتے ہیں، کبھی مولویوں کو برا کہتے ہیں۔ عالم دین، سچے عالم دین کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا دین کی توہین ہے، اور ایسا شخص اپنے ایمان سے چلا جاتا ہے۔ ہمیں ٹیکسوں میں دبایا جا رہا ہے، جن سے پیسے نکلوانے ہیں ان سے تو نکلتے نہیں، ان سے مفادات ہیں۔ دھیلا نہیں نکلوا سکے کسی سے، تم ٹیکس دو، جتنا ہے دے دو، سانس لینے کا بھی ٹیکس دو، قبر میں دفن ہونے کا بھی ٹیکس دو، کفن کا بھی ٹیکس دو۔ 12 ٹیکس لیتے ہیں، سیل ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، وہ ٹیکس ہے، ٹیکسوں میں ہی ہم دے رہے ہیں، اس کے بعد کہاں سے لائے ہو؟ ہم بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے، مگر ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہ کسی سیاست سے تعلق، احتساب کرو، سب کا کرو، انصاف کے ساتھ کرو، ٹیکس لینا ہے، صحیح نظام بناؤ، ایسا نظام کہ لوگ ٹیکس دیں۔ تم ظالمانہ ٹیکس لوگے، ناجائز لوگے، لوگ نہیں دیں گے۔ جبر کرو گے، ظلم کرو گے، حکومت نہیں رہے گی، کیونکہ ظلم کے ساتھ حکومت چلتی نہیں۔ سنو، میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اور جو کچھ کرو گے اس کے خمیازے الگ ہیں، مگر دین میں دخل دو گے تو اللہ تمہیں مہلت نہیں دے گا۔ دین میں کوئی دخل دو گے تو تباہ و برباد۔ اور پہلوں کو دیکھ لو، جنہوں نے ختم نبوت کے قانون کو بدلنا چاہا، آج تک ذلیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اونچی بہت سے لوگ تھے کرسی پکڑ کے کہتے تھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، رہی اونچی۔ یزید کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، امام حسین پہ جان دینے والے کروڑوں ہیں۔ بغداد کا حاکم کون تھا؟ المستظہر باللہ، حضرت غوث پاک کے زمانے میں اس کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، مگر غوث پاک کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ساری دنیا میں ان کے مرید ہیں، ساری دنیا میں 11ویں ہوتی ہے۔ وہ کسی حکومت کے نشے میں نہ رہنا کہ تمہارے پاس حکومت ہے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، نہ۔ فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، کوئی نہیں۔ اللہ والوں سے اگر تم نے ٹکر لی تو پھر تم بچ سکتے، اللہ کی پکڑ آئے گی پھر بڑی سخت۔ تو نبی کی محبت، نبی کی تعظیم نہیں ہے تو پھر ایمان کا کوئی تصور، اونچی کہہ دیجئے، بھلے لاکھ نمازیں پڑھی ہوں۔ بلعم باعور، نام سنا ہوگا، بلعم باعور، بنی اسرائیل میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کبھی گناہ نہیں کیا تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، بڑا نیک آدمی تھا، گناہ نہیں کرتا تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل نے اس کو کہا حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کر، کہنے لگا وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا ہم تنگ آئے ہوئے ہیں، دعا کر ان کے خلاف جس کو آپ بد دعا کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اتنا پیسہ دیں گے، اتنا دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ لالچ میں آ گیا، لالچ میں، لالچ میں ادھر منہ سے الفاظ نکلے، ادھر ختم، جانور بنا دیا گیا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے قیامت کے دن اس کو کتے کی شکل دے کر دوزخ میں بھیجا جائے گا، یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں۔ نبی کے خلاف صرف دعا کرنا،
ابو لہب رشتے میں نبی کا چچا ہے، اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا تھا، میں وہ لفظ نہیں دہرا رہا، اللہ نے پوری سورت اس کی مذمت میں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، جہنم کا ایندھن قرار دیا اس کو، اس کی بیوی کو۔ اور جو نبی سے محبت کرتے ہیں، جو نبی سے والد صاحب نے یہ حکایت اپنی کتاب راہ حق میں لکھی ہے، پڑھ لینا وہاں۔ یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ازبکستان ملک کہلاتا ہے، بخارا، وہاں ایک تاجر تھا، اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ کتنے؟ اصلی والے۔ آج کل جو بہت لوگ کہتے ہیں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، نسبت ہے۔ وہ یقینی تھے، اصلی بال تھے۔ اس تاجر کی وفات ہو گئی، اس کے 2 بیٹے تھے۔ باپ کو دفنانے کے بعد مسئلہ آ گیا، وراثت تقسیم کرو، سامان آدھا آدھا، سارا آدھا آدھا لکھ دیا، یہ تیرا یہ میرا۔ بڑے والے نے کہا بال بھی تقسیم کرو، ایک بال ادھر، تیسرا رہ گیا۔ بڑے والے نے کہا اس کے 2 ٹکڑے کرو، اس بال کے، تاکہ آدھا تمہارے پاس آدھا میرے پاس، ورنہ برابر نہیں ہوگا۔ چھوٹے نے کہا میں کاٹوں گا نہیں، یہ نبی کا بال ہے، یہ اس کو نہیں، میں ٹکڑے نہیں کر سکتا، اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر برابر تقسیم نہیں ہوگی، برابر کرنا ہے تو پھر اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اس نے کہا کچھ ہو جائے میں نہیں کاٹوں گا۔ اس نے کہا پھر یہ تو نہ ہوا۔ چھوٹے نے کہا اچھا تجھے مال چاہیے نا، ایسا کر 3 بال مجھے دے دے، میرا حصہ بھی لے لے۔ 3 بال مجھے دے دے، میرا حصہ بھی۔ وہ بڑے کو پیسے کی لالچ تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ لے بال۔ اس نے، بڑے نے مال لے لیا، چھوٹے نے حضور کے بال لے لیے۔ وہ ان کی تعظیم کرتا، پیار کرتا، چومتا، سر پہ رکھتا، بہت اس نے ادب کیا۔ اللہ نے اس کو اتنا نوازا، وہ بہت امیر بھی ہو گیا۔ ادھر دوسرے نے مال جو ہے وہ عیاشی میں سارا اڑا دیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ جب اس چھوٹے کی وفات کا وقت آیا، اس نے اپنی اولاد کو کہا یہ 3 بال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، 2 میری آنکھوں میں رکھ دینا، 1 میری زبان پہ رکھ دینا، وہ ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں اپنے کسی غلام کو خواب میں ملے، فرمایا لوگوں کو کہہ دو کسی کو کوئی جائز حاجت ہو، اس لڑکے کے مزار پہ جا کے دعا کرے، اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ ادب کرنے والوں کو ملتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، یہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، جانا تو ہے نا۔ ہم حکمرانوں سے کہیں گے ہوش کے ناخن لو، دین میں دخل نہ دینا، دین میں دخل، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ اور نبی کی عزت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ تو سن لو، جب تک مسلمان غیرت والے زندہ ہیں تم کبھی نبی کی ناموس کے خلاف یا ختم نبوت کے خلاف قانون بنا سکتے نہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے نا، میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف بات کریں، کوئی مانے گا؟ امریکہ والے ہیں، ان کے ہاں پارلیمنٹ کانگریس کہلاتی ہے، جو کانگریس کا ممبر نہیں ہے اور وہ اعلان کرے میں کانگریس کا ممبر ہوں تو اس کو پولیس پکڑے گی یا نہیں؟ کیا جرم لگے گا اس پہ؟ فراڈ، دھوکہ۔ کیا جرم بنے گا؟ یہ ممبر نہیں ہے اور اپنے آپ کو ممبر کہہ رہا ہے، تو فراڈ کا مقدمہ بنے گا، اندر کر دیں گے۔
تو تم اپنی اسمبلی کا ممبر نہ ہو اور کہے ممبر ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور جس کو رب نے نبی نہیں بنایا وہ اپنے آپ کو نبی کہے، کون مانے گا؟ اس کو بھی فراڈیہ کہو نا، وہ فراڈ ہے، اس کو مانا جا سکتا؟ اونچی سیدھی سی بات۔ پاکستان کا قانون نہ بھی کہتا، قرآن حدیث کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، قادیانی مرزائی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں قادیانی، اپنے آپ کو قادیانی مانے، ان کو جو شہری حقوق ہیں وہ ملیں گے، مگر قادیانی ہو کر خود کو مسلمان کہلانا چاہیں پھر بات بن سکتی۔ پاکستان میں رہنا، پاکستان کے آئین کو مانے، یہاں کے جو اس کے مطابق اپنے آپ کو قادیانی تسلیم کریں، جو ان کے حقوق ہیں انسانی طور پر وہ ان کو دیا جائیں گے۔ ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، سکھ نے کبھی مسلمان کہنے کی کوشش، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، مسلمان کہنے کی کوشش نہیں، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، اس نے کبھی خود کو یہودی میں مسلمان کہنے کی کوشش، یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ مسلمان کہنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم امن والے ہیں، اور امن نبی کے نام پر ہوگا، نبی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کے وارث کون بنیں گے؟ جو نبی کی تعظیم کریں گے، جو نبی کی غلامی کریں گے، جو نبی سے محبت کریں گے۔ اور نبی کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ہر شے سے زیادہ، اس کے بغیر مومن ہو سکتے نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے نہیں ہوں گے تو جنت کے وارث بن سکتے؟ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔